میرے محترم سامعین حضرات، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات عجیب و غریب ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جاہل لوگوں کے عقائد تو عین وہی ہیں جو برسوں سے ہندوؤں سے لیے گئے ہیں، مگر نوجوان نسل نے ان دھاگوں کو سج دھج کے طور پر، فیشن کے طور پر پہننا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ہندوؤں اور سکھوں نے بھی ایسے ہی لال کالے دھاگے کلائیوں اور گردنوں میں تقریباً ہر وقت پہن رکھے ہوتے ہیں، اور مسلمان نوجوان لڑکے یا لڑکیاں اس حقیقت کو سمجھے بغیر کہ ایک تو غیر مسلم کی تشبیہ اختیار کرنے کا گناہ ملتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، جس قوم کا طریقہ اختیار کیا، جس قوم کا طور و طریق اور ان کا رسم و رواج اختیار کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا معاملہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ڈوری دھاگے کے پہننے کے رواج کی حقیقت کیا ہے، جو کہ درجے بالا بیان کیا جا چکا ہے۔ اب تو مختلف شادی بیاہ کے موقعوں پر دلہن کو ایسے سجایا جاتا ہے کہ اسے بھی لال کالے دھاگے پہنائے جاتے ہیں تاکہ اسے نظر بد نہ لگے۔ میرے محترم سامعین حضرات، یہ ہمارے ان مسلمانوں کا حال ہے جن کا ایمان بہت ہی کمزور ہے، جو اللہ پر بہت ہی کم ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ میرے محترم سامعین حضرات، یاد رکھیے کہ شرک کی شروعات کیسی ہوئی کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، یہ وہ امور ہیں جن کو وقتی طور پر روکا نہ گیا تو عام جاہل مسلمانوں میں یہ شرک کی حد تک پہنچ جائے گا۔ یعنی اگر شرک شروع ہونا ہے تو اس راستے سے شروع ہو سکتا ہے کہ آدمی جو ہے باطل عقائد پر جمع رہے اور غیر مسلموں کے طریقوں کو اختیار کرے، پھر وہ بھی شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ بلکہ اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ بھی ایسے دھاگے پہنتا ہے، ان کو پہنے ہوئے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے لوگ مزاروں درگاہوں پر جا کر منتیں مانتے ہیں، کاروبار کے فائدہ، اپنی صحت اور بچوں کی پیدائش کے لیے دعائیں مانگ کر دھاگے پہن لیتے ہیں، یا مزار پر دھاگے باندھ دیتے ہیں جو خالص ہندوانہ عقائد پر مبنی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا پوری کر دیتے ہیں تو ان کا اعتقاد اس دھاگے اور مردہ پیر بابا پر بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی اگلی نسلوں کو بھی ایسے دھاگے پہننے اور منتیں مانگنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ حالانکہ ہندوؤں کی مشرکانہ عقائد ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ان کی دعائیں سنتے ہیں، رزق اور صحت عطا کرتے ہیں، مگر ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ مگر کچھ مسلمان بھی غلط راہ پر جا رہے ہیں جن میں اس کالے لال دھاگے کا بہت عمل دخل ہے، اور آخر کسی حد تک شرک کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ میرے محترم سامعین حضرات، ایک نام آتا ہے رتیمہ، بعض فقہاء نے تو اسے افعال کفر میں شرک کیا ہے۔ افعال شرک، رتیمہ کرنا، یہ شرک کے کاموں میں سے ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ گردن میں یا ہاتھ میں اپنے عقیدے کے مطابق خود کو مصیبت سے بچانے کے لیے دھاگے باندھا کرتے تھے، ان دھاگوں کو رتیمہ کہا جاتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ ممنوع ہے، اور بعض فقہاء نے تو اسے کفریہ کاموں میں شمار کیا ہے۔ میرے محترم سامعین حضرات، اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایسے افعال کا یا عقیدے کا دین اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہندوؤں کے عقائد ہیں، غیر مسلموں کے عقائد ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، ان کے یہ کام ہیں۔ ان کے مندروں اور ان کے گرجا گاہوں اور ان کے پنڈتوں سے کلائیوں میں دھاگے پہننے کا رواج شروع ہوا ہے، جسے بر صغیر میں رہنے والے جاہل مسلمانوں نے اپنا لیا، جو آج تک چل رہا ہے۔ ہمیں لوگوں کو اس کی اصلیت کا بتانا چاہیے اور اخلاق سے ان کاموں سے روکنا چاہیے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ یہ دھاگے وغیرہ پہننا اور ان سے درج بالا اعتقاد، نفع کے حاصل ہونے اور نقصان کے ختم ہونے اور بیماری کے ختم ہونے، صحت کے آنے میں جو اعتقاد ان لوگوں نے ان دھاگوں کے پہننے سے مانا ہے، تو لہذا ان اعتقاد کو ہمیں غلط ثابت کرنا ہے، اور اسلامی تعلیمات کے جو یہ خلاف یہ کام کیا جا رہا ہے ان سے ہمیں لوگوں کو روکنا ہے۔ دل سے نمازیں ادا کرنی چاہیے،
اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست خود مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں قبول فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی بھائی بہن ہیں، بڑے چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے عقائد کو درست فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایمان نصیب فرمائے جو ایمان صحابہ کرام کا تھا، جو ایمان ان کا اللہ پر تھا، اللہ کے نبی پر تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر غیبی راستے سے ان پر رزق کو اتارا، ان پر آسانیاں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں قبول کیا۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، اگر ہم بھی اسی طرح سے اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں گے، اور غلط اعتقاد کو چھوڑیں گے، برائی کو چھوڑیں گے، اور ہندوؤں اور سکھوں اور غیر مسلموں جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب کے ماننے والوں کے رسم و رواج کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئیں گے، اس سے لو لگائیں گے، اس سے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے عطا کرنے والے ہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی، اگر تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔